السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں عید کی نماز کا طریقہ پیش کریں گے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو نماز کا طریقہ بتایا جائے، لیکن چونکہ عید کی نماز سال بھر میں صرف 2 ہی مرتبہ اس کا موقع آتا ہے، اور ایک عام بات ہے کہ جو چیز عمل میں کم ہوتی ہے اس کے علم کا یاد رکھنا یا ان باتوں کو دھیان میں رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی کے پیش نظر آج ہم آپ کی خدمت میں عید کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، عید کی نماز کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کر لیں گے تو بھی کافی ہوگا، اور زبان سے کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہے تو یہ کہیں گے کہ میں 2 رکعت عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ نمبر 2، زبان سے بھی اس طرح نیت کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی نیت اگر نہ بول پائے اور یاد نہ رہ سکتی ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو امام کی نیت وہ میری نیت۔ اس طرح نیت میں 3 آپشن آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں۔ اب ترتیب اس میں یہ رہے گی کہ سب سے پہلے اللہ اکبر امام صاحب بولیں گے، ہاتھ باندھا جائے گا، اس طرح ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اب امام صاحب الحمد شریف سورت ملائیں گے اور 1 رکعت اس طرح پوری کریں گے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیتے ہیں، امام صاحب کہیں گے پہلی رکعت میں اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب الحمد شریف سورت پڑھیں گے، پوری رکعت اس طرح ایک مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت شروع ہوگی اور پہلے امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں کہیں گے۔ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر چوتھی مرتبہ میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع سجدہ اور اس طرح پوری نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں تلاوت سے پہلے، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں تلاوت کے بعد میں ہوگی۔ تو یہ نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ نماز کے اس طریقے کو دماغ میں فٹ کرنے کے لیے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ایک بات ہم آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہیں گے۔ اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے دوسروں کو پریکٹیکلی طور پر عید کی نماز کا طریقہ سکھا سکیں گے۔ کہ ابھی ہم نے عید کی نماز سے پہلے فجر پڑھی، جس شوق اور ذوق کے ساتھ ہم عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پورا رمضان ہم اسی طرح اور پورا سال اسی طرح ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہرحال ہم بات یہ عرض کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس میں بھی 2 رکعت، اور عید کی نماز میں بھی 2 رکعت۔ فرق کیا ہے؟ نمبر 1، فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز میں 6 زائد تکبیریں نہیں ہیں اور عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ مین یہ 2 فرق ہے، پھر خطبے والا فرق وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ تو یہ عید کی نماز اور فجر کی نماز میں یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ عید کی پہلی رکعت اور عید کی دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 2 فرق ہیں۔ یہ 2 فرق اگر ہم یاد کر لیں تو عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ دماغ میں فٹ ہو جائے گا۔ پہلا فرق اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں زائد تکبیر الحمد شریف تلاوت سے پہلے ہے،
دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں تلاوت کے بعد میں ہیں، الحمد شریف اور سورت کے بعد میں ہیں۔ یہ ایک فرق ہوا پہلی اور دوسری رکعت میں، یعنی تلاوت بیچ میں رہے گی اور پہلے تکبیر اخیر میں تکبیر، دونوں رکعت کی تلاوتیں بیچ میں رہے گی۔ اس طرح ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق، پہلی رکعت میں تیسری زائد تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے تلاوت کے لیے، دوسری رکعت میں تیسری زائد تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ عید کی نماز اور فجر کی نماز میں 2 فرق، عید کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں 2 فرق۔ اگر یہ بات ہم نے یاد کر لی تو انشاءاللہ عید کی نماز کا طریقہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور بہت آسانی سے عید کی نماز کا طریقہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور جس کیفیت کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ جوق در جوق یہ مجمع عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے پہنچتا ہے، اللہ عز و جل ایمان والوں کو مؤذن صاحب کے حی علی الصلاۃ اور فلاح پر اسی کیفیت کے ساتھ مساجد کو آباد کرنے کی اور ہم سب کو عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔